جنگ یرموک میں مسلمان خوف زدہ ہیں لشکر دیکھ کے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اے لوگو یہ لشکر کو دیکھ کے گھبراؤ مت، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، میں شہادت کے جذبے سے نکل رہا ہوں اور میں شہید ہونے کے بعد میری ملاقات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تمہیں کوئی پیغام دینا ہے اللہ کے رسول کو؟ کیا جذبہ ہوگا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن فرمایا کہ اب میں شہادت کے جذبے لگا ہوں، میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، تمہیں کوئی پیغام دینا ہے اللہ کے رسول کو؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہاں، تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام پہنچا دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس بات کی گواہی دیں گے ابو عبیدہ بن جراح کے جیسا اور سعید ابن زید کے اس لوگوں کے جیسا جو وہ شخص شہید ہونے جا رہا ہے اس نے گواہی دی۔ اللہ کی قسم آج ہم گواہی دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ایک ایک لفظ صحیح ہے، اور قیامت تک جو پیشین گوئی کی ہے وہ ساری پیشین گوئی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو پوری ہوگی۔ ہم رہیں نہ رہیں اسلام رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ رہے گا، یہ اذان کی آوازیں رہیں گی انشاءاللہ۔ جس دن یہ آواز بند ہوگی اللہ دنیا کو لپیٹ دے گا۔ یہ ایمان کا وہ لذت ہے، ایمان کی وہ لذت ہے جو ایمان والا محسوس کرتا ہے۔ اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی جائے اور جب یہ جذبہ صحابہ کرام کا جذبہ جب یاد آتا ہے وہی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر ابو مہاجن ثقفی جیسا ابھی آپ نے سنا پچھلے میں کہ شراب چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، نہیں تو قید خانے میں پڑا ہوا ہے لیکن جنگ کے لیے نکل گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر کوئی فساد کوئی ہندو مسلم فساد ہوتا ہے، کہیں معاملہ آتا ہے، ہم داڑھی والوں کو دیکھتے ہیں، کہیں ہم ٹوپی والوں کو دیکھتے ہیں، کہیں آگے رہتے، وہی چرسی گردلے بیچارے وہ آگے رہتے۔ ہم لوگ تو روکتے رہتے ہیں بھائی ذرا فتنہ مت کرو، ارے حضرت زندگی بھر تو گناہ میں گزرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے تسلیمہ نسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پر گستاخی کی تھی، اس وقت احتجاج چلا تھا۔ یوٹیوب کے اندر ایک بی جے پی کا لیڈر، میں نام بھول رہا ہوں، اس نے دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ تو رکھتے نہیں، زکوٰۃ تو دیتے نہیں، اور ذرا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بے عزتی ہو تو یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور لڑ جاتے ہیں، یہ سب ان کی ایکٹنگ ہے، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ دلی کے ایک مولانا تھے، دلی کا ہی وہ شخص تھا، ان کے سامنے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ زبان سنبھال کے بات کر، محبت الگ معاملہ ہے، عمل الگ معاملہ ہے۔ ایمان والے کے اندر عمل نہیں ہے لیکن محبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے عزت کرے گا مسلمان اپنی جان دیتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے، ایکٹنگ کرتا تو جان کیوں دیتا جا کے؟ تو یہ ایمان والوں کے یہ اللہ نے معاملہ رکھا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، پنکیشا کی درگاہ ہے گھاٹ کوپر میں، تو آج کل جتنے اللہ والوں کی مزاریں ہیں وہاں چرس کا اڈا زیادہ ہے، وہیں چرسی لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، اور وہ پیتے بھی اسی لیے ہیں کہ یہ وہ جو مزار میں دفن ہے ان اللہ والوں کا نشہ ہے، یہ اللہ والوں کی عادت، سارے اللہ والے حرام کا نشہ کرتے تھے معاذ اللہ، یہ ہماری اسٹوری بنایا ہم نے اللہ والوں کی۔ بہرحال میں وہاں سیٹ بیگ گودریج کمپنی کو سیٹ بیگ سپلائی کرتا تھا، وہیں سیریس ٹاکیز ہے وہیں وہ بنتی تھی، وہاں سے لے کر میں وہاں سپلائی کرتا تھا۔ وہ ایک آدمی کا آفس اسی پنکیشا کی درگاہ کے پاس آفس تھی، وہاں میں جا کے میں پیمنٹ لینے پہنچا تو یہ دو چرسی جو ہے، ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا، وہ چرس کے دروازے بیٹھ کے چرس پی رہے تھے۔ میرا گزر ہوا اور وہ بازو میں ان کا دروازہ تھا، وہاں سے جانا تھا، تو وہ ہندو نے اس مسلمان کو بولا کہ یار ہم لوگوں کو جلاتے کیوں ہیں مرنے کے بعد اور تم لوگوں کو دفن کیوں کرتے؟ ذرا بہت غور سے سنیے گا، کوئی مسجد کا امام جواب نہیں دے رہا ہے، وہ ہندو کو چرسی مسلمان جواب دے رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ ابے پاگل،
کچرے کو اور کوڑے کرکٹ کو جلایا جاتا ہے اور خزانے کو چھپایا جاتا ہے. سنا آپ نے جواب؟ اللہ اکبر. میرے آنکھ سے آنسو نکل گیا اور میں وہیں کھڑے کرے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے, اس کو ہدایت دے دے. ایمان تو اتنا مضبوط ہے. کیا فرمایا؟ کوڑے کرکٹ کو جلایا جاتا ہے اور خزانے کو. ابے ہم مسلمانوں کے دل میں ایمان کا خزانہ موجود ہے, اس لیے ہمیں چھپایا. جب میں نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کی مطالعہ کیا, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے آریہ سماج پنڈت کو, اس دور میں آریہ سماج پنڈت کو یہ جواب دیا تھا. ہم مولانا قاسم نانوتوی کو ماننے والے, ابھی میں نے جب وہ سوانح حیات پڑھی تب مجھے پتہ لگا, اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایسا جواب دیا ہے. لیکن ہم نے ایک چرسی کی زبان سے بات سنی. بات تو بہت معقول تھی, بات تو معقول تھی. تو چرسی ایسے ہوتے, ہندوستانی مسجد ہے بائی کلے میں, وہاں چرس کا اڈا ہے. وہاں میں ایک مرتبہ پہنچا تو وہی چرسی جو ہے, ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا, وہ چرسی چرس پی رہے تھے. تو وہاں ہندوستانی بچے کے جھوپڑ میں رہنے والے مسلمان بچے کھیل رہے تھے, بڑے گندے رہتے ہیں, کہیں سیمول لٹکا ہے, کہیں پسینہ لٹکا ہے, پھٹے پوٹے کپڑے پہنے. وہ عیسائی نے چرس دب مارا. تو مسلمان نے بولا یار ہمارے بچے تو یار اتنے اچھے رہتے ہیں, ہم لوگ ہمارے عیسائیوں کے بچے, تم لوگ کے بچے اتنے گندے رہتے ہیں کہ جس کی کوئی نہیں. ہم عیسائیوں کے بچے تو بہت اچھے رہتے ہیں اور تم مسلمانوں کے بچے بہت گندے رہتے ہیں. وہ چرسی نے 2 چرس مارا مسلمان نے اور اس کی تھالی میں ہاتھ مارا. ابے فرمایا بے وقوف, تمہارے بچے کتے کے بچے, ہمارے بچے کبوتر کے بچے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا جواب دے رہا ہو؟ اللہ اکبر. کبوتر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, انڈے سے نکلتا ہے, اتنا گھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ اس کے اوپر اس کے جسم میں پر نہ آ جائے. لیکن پر آنے کے بعد وہی کبوتر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور کتے کے بچے کو دیکھو بچپن میں بہت خوبصورت دکھتا ہے, ایسا رہتا ہے گود میں لے کے بیٹھے ہو, جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے لات مارنے کو دل ہوتا ہے. وہ چرسی بولتا بھی ایسا ہے, ہم لوگ کبوتر کے بچے ہیں, ہمارے بچے کبوتر کے بچے, تمہارے بچے کتے کے بچے. بچپنے میں خوبصورت لگتا ہے, بڑے ہو کے سالے شکل میں تمہارے ایمان نہیں رہتا, اس لیے تمہاری شکلوں میں نفرت. ہمارے بچے ایسے رہتے. یہ وہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ایمن مسلمان ہے لیکن جواب دیتا ہے. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے پھر یہ واقعہ سنایا, اور وہ صاحب جب کھڑے ہوئے تلوار لے کے, تو سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ بس ان کا واقعہ سن کر عبید اللہ ابن ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا تھا کہ تم اپنی تلواروں کو نیام میں چھپا کے رکھو, جب میں اعلان کروں گا تو حملہ کرنا. لیکن وہ شخص نے کہا کہ نہیں یار ابو سب سپہ سالار, میں تو جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات, اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے, میرا شہادت کا تمنا ہے, آپ کو پیغام دینا ہے تو پیغام دے دو. تو یہ پیغام دیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح سلام پہنچایا. سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی جب بات سنی تو میں گھٹنے کے بل کھڑے ہو کے تیر نکالا اور تیر برسانا شروع کیا دشمنوں کے بیچ. اتنے میں ان کا جو مین آدمی تھا, جو سب سے آگے تھا, وہ آگے بڑھ کے مجھ پہ حملہ کرنے کے بعد تو میں نیزے سے اس کو مارا, سب سے پہلا وہ گرا میدان میں. اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ 1 لاکھ لشکر پہ ہم 20,000 کا لشکر, الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی. اس طرح یہ پہلا واقعہ. اور پھر اس کے بعد دمشق پر حملہ کیا. سب سے پہلے مسلمان گورنر اگر کوئی بنے ہیں دمشق میں جا کر, سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح نے دمشق کا گورنر بنایا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ میں لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے, ابن حشام نے لکھا ہے کہ دمشق کے مکہ اور مدینے کے جانے کے بعد سب سے پہلا دمشق کا کوئی گورنر مسلمان بنا ہے وہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گورنر بننے کے بعد بڑی عاجزانہ زندگی گزار رہے تھے. اروا بنت اویس نام کی ایک عورت نے ان پر الزام لگایا اپنے زمین غصب کرنے کا. ان کی زمین کے بازو میں اس کی زمین تھی, اروا بنت قیس کی. اس نے الزام لگایا کہ سعید ابن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے, اور خط کس کو بھیجا؟ مدینہ بھیجا. مدینے میں گورنر تھا مروان بن حکم, اس کے بعد خط بھیجا کہ سعید ابن زید نے میری زمین غصب کر لی ہے. مروان بن حکم نے کچھ مسلمانوں کی ٹیم تیار کی اور دمشق بھیجا کہ سعید ابن زید سے اس معاملے میں جا کے معلومات کرو کہ آخر کیا اروا بنت اویس کی زمین قبضہ کیا ہے کیا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب مسلمانوں کا لشکر جب پہنچا ہے
اور سعید ابن زید سے جب پوچھا ہے، آپ نیچے گردن کر کے رو رہے تھے کہ مسلمانوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا، میں کسی پر ظلم کروں گا اور وہ بھی ایک عورت پر ظلم کروں گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے سامنے ہے، میں نے خود اپنے کان سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین قبضہ کیا ہے، 7 طبق، 7 زمین 7 آسمان، اتنے طبق بالش کے زمین بنا کر اللہ میدان محشر میں اس کے گلے پر توق ڈالے گا۔ میں نے اپنی کان سے یہ زبان سنا، میں اس عورت کی زمین قبض کروں گا۔ سنا آپ نے کیا گویا اللہ کے نبی نے؟ ایک بالش زمین اگر کسی کے آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے، 7 زمین کے وہ ایک ایک بالش طبقے بنائے جائیں گے، 7 آسمان کے بنائے جائیں گے اور آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا ایک بالش زمین۔ ہم تو پوری بلڈنگ کی زمین قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ قبضے کی جگہ پہ پارٹنر سے کراس ہوا تو اس کو تو نہیں دوں گا لیکن میں مسجد بنا دوں گا۔ قبضوں کی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، کیا اسی لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ باقی تو دیکھ لو آپ، بلڈنگوں کے نیچے مسجد ہے، روم قبضہ کر لیے، مسجد بن رہی ہے۔ یہ صحابہ کا کمال تھا۔ سعید ابن زید نے فرمایا لوگوں کو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور وہیں کھڑے رہ کر ایک بددعا کی عروہ بنت اویس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بددعا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اگر میں نے ظلم کیا ہے اس عورت پر تو مجھے سزا دے، اور یہ عورت تو جانتا ہے اللہ کہ میں اپنے نبی کے قول پر عمل کرنے والا، کسی کی ایک بالش زمین اگر میں نے قبضہ کیا تو میں نے اس پر ظلم کیا، اور ظلم کا ڈائریکٹ بدلہ اللہ لیتے ہیں۔ اے اللہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور اگر اس نے مجھے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس کی زمین میں کنواں تھا، اے اللہ اس زمین کا جو یہ کہہ رہی ہے کہ سعید ابن زید نے قبضہ کر لیا ہے، اے اللہ تو ان تمام مسلمانوں کو اپنی قدرت سے دکھا کہ میں نے اس پر کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، اور اے اللہ اس کو تو اندھی بنا دے، اور اسی کنویں میں جو اس کی جگہ پر کھڑے رہ کر جو میرے پر الزام لگائی ہے، اسی کنویں کو اس کی قبر بنا دے۔ اتنا زبردست سیلاب آیا کہ وہ سیلاب سے پانی سے زمین صاف ہوئی، اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ سعید ابن زید نے 1 انچ قبضہ نہیں کیا ہے عروہ بنت اویس کی زمین کو۔ اور 1 مہینے کے بعد وہ اندھی ہو گئی، اور اسی اندھاپن میں اپنی زمین میں گھوم رہی ہے، اور گھومتے گھومتے اس کنویں میں پہنچی اور اسی میں گر کے مر گئی۔ حضرت عمر عبداللہ ابن فرماتے کہ بعد میں ہم لوگ اس واقعے کو اس طرح تذکرہ کرتے تھے کہ 2 مسلمانوں میں اگر آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو ایک مسلمان غصے سے کہتا تھا اللہ تجھے بھی عروہ بن اویس جیسی موت دے۔ اتنا مشہور واقعہ ہو گیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی بددعائیں بھی سنتے ہیں۔ سعد ابن وقاص کے بعد میں ایک واقعہ رہ گیا تھا کہ غزوہ بدر میں سعد ابن وقاص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آجو باجو 2 لوگ سفید پوش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں۔ یہ پہلے صحابی ہیں غزوہ بدر میں جنہوں نے سعد ابن وقاص نے ان 2 کو دیکھا، اور اللہ کے نبی کو فرمایا کہ رسول اللہ میں دائیں اور بائیں آپ کے دیکھا کہ 2 سفید پوش اس انداز سے لڑ رہے تھے اور آپ کی جان بچا رہے تھے۔ فرمایا اے سعد ابن وقاص ایک طرف دائیں طرف جبریل تھے اور بائیں طرف میکائیل تھے، تم نے ان فرشتوں کو دیکھا۔ یہاں سے فقہاء نے ائمہ نے مسئلہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام، اللہ والے، محدثین خواب میں فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور روبرو بھی اگر کوئی فرشتہ آ جائے تو اللہ ان فرشتوں کو دور سے امت کو دیدار فرشتوں کا کرا سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے یہ تمثیلیں نکالی۔ ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعجاز ملا ہوا ہے، اور یہ بھی اعجاز ان صحابہ کے اعمال کی بنیاد پر۔ ظاہر چیز ہے اگر یہ سعد ابن وقاص کو نظر نہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری نہ سناتے تو سعد ابن وقاص امتی ہے نا، امت کا پہلا طبقہ ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین هم یلونہم میں ہے نا۔ تو جب سعد ابن وقاص کو نظر آتا ہے، سعد ابن وقاص کے طریقے پر آج بھی چلے، صحابہ کے طریقے پر آج بھی چلے، اور اللہ اگر اس کو اپنی ان فرشتوں کو یا ان غیبی طاقتوں کو دکھانا چاہے، اللہ قادر ہے، اللہ دکھا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ وہ صحابہ کرام کا کمال۔ بہرحال
حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید ابن زید کے دو الفاظ تھے. سعید ابن زید بھی روتے بیٹھے تھے گھر میں، حضرت عمر کے بانوئی بھی تھے. سعید ابن زید حضرت عمر ان کے سالے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ سعید ابن زید اس قدر رو رہے ہو، عمر نے تو تم کو مارا بھی تھا. فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب عمر کے بعد اسلام کا کیا ہو. اسلام کو جو عزت بخشی ہے عمر نے، اب عمر کے بعد اسلام کا کیا ہوگا، اس لیے رو رہا ہوں. میں عمر کی شہادت پہ نہیں رو رہا ہوں، تو شہید ہو گئے، اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن اب عمر کے بعد اسلام کا کیا ہوگا اس لیے رو رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کو فکر تھی یہ عمر کی، حضرت عمر کی شہادت. اور بعد میں پھر وہی ہوا، حضرت عثمان کا 6 سال صحیح گزرا، اور اس کے بعد وہ تلواریں جو کافروں کے لیے اٹھتی تھی وہ تلواریں آپس مسلمانوں میں اگلنے لگی. سعد بن وقاص جب مقام عقیق میں رہ رہے تھے، میں نے سعد بن وقاص کو بتایا تھا کہ حاشم بن عتبہ ان کے بھتیجے نے فرمایا کہ اس وقت اگر آپ خلافت کا اعلان کریں 1,00,000 لوگ آپ کے ساتھ تلوار اٹھانے کو تیار ہیں. سعد بن وقاص نے فرمایا بیٹا وہ 1,00,000 تلوار نہیں، مجھے ایک تلوار ایسی بتاؤ جو کسی مسلمان پر نہ اٹھے، کافروں پر اٹھے. اس لیے میں ایسے جگہوں پہ ایسے فتنوں میں شامل نہیں ہوں، کوئی لڑائی میں نہیں رہے ہوں. سعد بن وقاص. یہی حال سعید ابن زید کا، اسی مقام عقیق میں جا کر، مقام عقیق میں حضرت سعید ابن زید بھی جا کے رہنے لگے. وہی حضرت امیر معاویہ کا دور اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عشر مبشرہ صحابی، جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا عقیق میں. حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی تیاری کر رہا تھا نماز کے جانے کے لیے، غسل کر کے نکلا کہ خبر آئی کہ حضرت سعید ابن زید کا انتقال ہو گیا ہے. میں اسی وقت کپڑا پہنا اور عقیق مقام پہنچا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد ابن وقاص نے اور حضرت سعید عبداللہ ابن عمر نے غسل دیا، اور سعید ابن زید کو حضرت سعد ابن وقاص نے، عبداللہ ابن عمر نے قبر میں اتارا. اور نماز جنازہ بھی عبداللہ ابن عمر نے پڑھائی، نماز جنازہ سعید ابن زید کا. یہ اتنی تاریخ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے جو عشر مبشرہ صحابی ہیں. ظاہر بات ہے کہ عشر مبشرہ صحابی میں اس تھوڑی سی زندگی کے اندر وہ کارنامے انجام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے زبان سے عشر مبشرہ ہونے کی خوشخبری آپ نے سنی. باپ کا یہ حال تھا کہ دین ابراہیم میں کئی باتیں اس میں بھی آئی ہے، لیکن وہ علماء اس کو بیان نہیں کرتے. بلکہ ایک جگہ پہ ایک حضرت سعید ابن زید نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مکہ میں زید ابن عمرو کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے اور دین ابراہیم پہ قائم تھے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ میں تمہارے والد زید ابن عمرو کے لیے دعا کروں گا. وہ مقام دین ابراہیم پر تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے. ظاہر بات ہے ایسے گھر میں جب بچہ پیدا ہو، اسی لیے فرمایا گیا کہ ماں باپ کی تربیت اولاد پر